ماں بن جاؤں، اس لیے کہ کائنات میں مصطفیٰ کے طرح شانوں والا، مصطفیٰ کی طرح کمال والا، مصطفیٰ کی طرح حسن و جمال والا کوئی آنے والا نہیں ہے۔ پتہ چلا ہے میرے مصطفیٰ کی ماں بننے کی خواہش کر بیٹھی، لیکن حضرت عبداللہ جب بھی گزر کے جاتے ہیں چہرہ ایک بار بھی نظریں اس کی طرف اٹھا کے نہیں دیکھتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے غلاموں حضرت عبداللہ کا نکاح، میں شارٹ میں بات بتا رہا ہوں ورنہ بات کو مکمل کروں گا لمبا وقت لگ جائے گا۔ جناب عبداللہ کا نکاح میرے آقا سید کونین کی پیاری والدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین جناب آمنہ طیبہ طاہرہ زاہدہ جناب حضرت آمنہ سے ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ کا نکاح جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتا ہے۔ وہ جو پیشانی میں چمک تھی جب آپ نے شب زفاف منائی، وہ نور منتقل ہوتے ہوئے عبداللہ کی پشت سے جناب آمنہ کے رحم میں آ جاتا ہے۔ وہ چاشنی ختم ہو جاتی ہے، وہ چمک ختم ہو جاتی ہے۔ پھر صبح میں جناب عبداللہ یا 1 یا 2 دن کے بعد اسی راہ سے گزر ہوتا ہے جس خاتون نے پہلے رشتے کی تمنا کی ہے، جس خاتون نے پہلے شادی کی تمنا کی ہے۔ حضرت عبداللہ کو ہر دن وہ چاہتی تھی میں دیکھوں، مگر اب ایک بار نظر پڑی ہے دوبارہ نظر نہیں ڈالتی ہے۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں او خاتون یہ بتا، اس سے پہلے جب بھی گزرتا تھا ٹکٹکی باندھ کے میرے چہرے کو دیکھتی رہ جاتی تھی، مگر آج معاملہ کیا ہے، میری طرف دیکھنا نہیں چاہتی ہے۔ خاتون کہتی ہے او عبداللہ وجہ یہ ہے ہر دن جب آپ آتے تھے جو چہرے پہ نور چمکتا تھا وہ نور چہرے پہ آج دکھ نہیں رہا ہے، وہ رانائیاں دکھ نہیں رہی ہے، وہ حسن آج دکھ نہیں رہا ہے۔ شاید آپ نے کسی سے شادی کی ہے۔ میرے آقا کے غلاموں جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کے والد محترم فرماتے ہیں ہاں میں نے آمنہ بنت وہاب سے نکاح کر لیا ہے، بولی اب مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں، اس لیے پہلے جو تمنا تھی جو خواہش تھی کوئی خواہشاتی زندگی کی وجہ سے نہیں، مجھے اس آخری نبی کی ماں بننے کا شوق تھا۔ میں وہ عزت پانا چاہ رہی تھی جو آمنہ کے پاس پہنچ گئی ہے، جس کو اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجنا ہے۔ میرے آقا سید کونین سرور کون و مکہ کا کلمہ پڑھنے والوں، یہی نور جناب آمنہ کے رحم میں آیا۔ آئیے جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ میرے نبی کی ماں جی ہیں، چلتے ہو آمنہ نبی کی ماں جی، آپ بتائیے آپ نے کیا دیکھا؟ میرے مصطفیٰ کے غلاموں حضور سید کونین نبی ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کے پیٹ میں نبی دنیا میں آ جائے، خرق عادت کوئی کام نبی سے صادر ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں، اور دنیا میں آنے سے پہلے جو کمال خرق عادت بات سامنے آئے، کوئی فعل عمل میں آئے اسے ارحاس کہتے ہیں۔ ابھی مصطفیٰ آئے نہیں، جیسے میرے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، انگلی کا اشارہ کیا، مصطفیٰ کا معجزہ بن گیا۔ نبی نے خارے کنویں میں تھوک ڈالا، یہ نبی کا معجزہ بن گیا۔ میرے آقا کے غلاموں یہ معجزہ ہے، دنیا میں آنے کے بعد نبی سے خرق عادت کے خلاف کام ہو جائے، حیرت انگیز واقعہ سامنے آئے، وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اور ابھی نبی دنیا میں آئے نہیں، آنے سے پہلے کوئی واقعہ سامنے آئے اسے ارحاس کہتے ہیں۔ نبی کے کچھ ارحاسات بتاؤ۔ میں نے نبی کونین کی پیاری والدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین جناب آمنہ کی بارگاہ میں عرضی لگائی ادب کے ساتھ، کیونکہ میرے نبی کی ماں ہے، کائنات میں اس سے اچھی، اس سے عزت والی، شانوں والی، کمال والی، رفت و بلندی والی کوئی عورت ہو نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ کائنات میں سب
سب سے اچھے نبی کو اپنے پیٹ میں رکھا، اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ جس نے کمال والے نبی کو رکھا وہ 9 مہینے، وہ ماں کتنی کمال والی ہوگی۔ میں نے کہا نبی کی ماں جی آپ نے بھی حضور کا کوئی کمال دیکھا؟ آپ فرماتی عالم تصور و تخیل میں نے سوال، میں نے کہا نبی کی ماں جی آپ نے کوئی کمال دیکھا؟ آپ فرماتی ایک کمال نہیں کتنے گناؤ میرے لال کے امتی یار رضا قریشی، کمال ایک ہو تو گناؤ، مگر ہاں جب پوچھ لیا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کمال، میں جس دن سے حمل سے ہوئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کب حمل سے ہو گئی ہوں۔ میں نے کہا او میرے نبی کی ماں جی یہ تو کیا عجب بات آپ نے کی، ہر عورت پریگننٹ جب ہو جاتی ہے، جب وہ حمل سے ہو جاتی ہے پتہ چل جاتا ہے میں حمل سے ہو گئی ہوں، اس لیے کہ دنیا بھی بشری تقاضے کے مطابق کبھی کسی کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کسی کو قے آنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی پیروں میں درد ہوتا ہے، کبھی ہاتھوں میں درد ہوتا ہے، کبھی سر میں درد ہوتا ہے، آئے دن دقتوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ میں نے اتنا کہا جواب دے او میرے لال کے امتی عارف رضا قریشی، یہی تو بتانے کے لیے میرا لال آیا ہے وہ دنیا کی عورتیں ہیں جو اور مائیں بنتی ہیں، ان میں اور مجھ میں یہی تو فرق ہے کہ ان کے لال اور ہیں میرا لال اور ہے، ان کے لال اور ہیں میرے لال اور ہے۔ میں نے کہا یہی تو پھر شاعر نے کہا میں شعر پڑھوں گا مزہ آئے گا کہ کیوں چاند میں کھوئے ہو، کیوں چاند میں کھوئے، مصطفیٰ کی شانوں کو دیکھنا ہے، مصطفیٰ کے کمال کو دیکھنا ہے، مصطفیٰ کی رفت و بلندی کو دیکھنا ہے، مصطفیٰ کی عظمت کو دیکھنا ہے، مصطفیٰ کے حسن کو دیکھنا ہے، مصطفیٰ کے کردار کو دیکھنا ہے، نبی کی پیدائش کو دیکھنا ہے، نبی کے معجزے کو دیکھنا ہے، نبی کی رفت و بلندی کو دیکھنا ہے، مصطفیٰ کے مرتبے کو اگر دیکھنا ہے۔ آئیے قرآن سے ثابت کرو میرے آقا کے غلاموں، شاعر کی زبان میں سن لے، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، سرکار کو ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، سرکار کو تم ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ میرے آقا سید قرین کی والدہ طیبہ طاہرہ آپ فرماتی 9 مہینے پیٹ میں رکھا، کبھی ٹینشن نہیں ہوئی، کبھی پریشان نہیں ہوئی، کتنے دنوں تو پتہ ہی نہیں چلا میں حمل سے کب ہو گئی ہوں۔ میں نے کہا آپ یہ بات کیسی کرتی ہیں؟ پتہ تو چل جاتا ہے، بولے ہاں دنیا کی تکلیفوں کے اعتبار سے پتہ نہیں چلا، ہاں ایک دوسرا راستہ ہے جس سے مجھے پتہ چل گیا میں حمل سے ہو گئی۔ میں نے کہا میرے نبی کی ماں وہ دوسرا راستہ کیا؟ آپ فرماتی دوسرا راستہ یہ پہلا مہینہ گزرا، پہلا مہینہ ہے میں حمل سے ہوں، اللہ کا پہلا نبی، پہلا نبی، پہلا بشر، پہلا انسان، پہلا آدمی جناب آدم علیہ السلام میرے خواب میں آئے، آکے کہتے نبی کی ماں جی تمہیں مبارک ہو، تم اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہو۔ دوسرا مہینہ گزرا، جناب شیس علیہ السلام آئے، جناب تیسرا مہینہ گزرا، جناب نوح نجی اللہ آئے، چوتھا مہینہ گزرا، ابراہیم خلیل اللہ آئے، 5واں مہینہ گزرا، جناب اسماعیل ذبیح اللہ آئے، 6واں مہینہ گزرا، اللہ کے پاک پیغمبر آتے رہے، آخری مہینہ آیا
کے لجپال نبی جناب عیسیٰ روح اللہ آگے کہتے نبی کی ماں جی تمہیں مبارک ہو، تم اللہ کے آخری نبی کی ماں بننے والی ہو۔ میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، آپ فرماتی ہیں نبی آتے رہے، خواب میں بشارتیں دیتے رہے، مجھے پتہ چل گیا میں حمل سے ہو گئی ہوں۔ آپ اور بھی بتائیے میرے نبی کی ماں جی کوئی اور کمال دیکھا؟ آپ فرماتی ہاں میں نے یہ کمال دیکھا، میں مکے کی وادیوں سے گزرتی ہوں، مکے کے در و دیوار کے پاس سے نکل کے جاتی ہوں، کبھی جانوروں کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے، کبھی میرا پہاڑوں کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے، شجر و حجر کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی گزر کے جاتی تھی، کوئی معاملہ پیش نہیں آتا، لیکن جس دن سے حمل سے ہوئی ہو چرند و پرند مجھے سلام پیش کرتے ہیں۔ میں ایک جب جنگلوں سے جاتی ہوں پہاڑوں سے آواز آتی ہے، جب میں جنگلوں سے گزرتی درختوں سے آواز آتی ہے، کیا آواز آتی ہے؟ ایک آواز سنتی ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ۔ او نبی کی ماں جی تمہیں سلام ہو، تمہیں مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں میرے آقا کے غلاموں۔ آپ فرماتی 9 مہینے مکمل ہو گئے، مجھے کوئی تکلیف ٹینشن پریشانی نہیں۔ ہاں وہ وقت آیا جس وقت کا انتظار صرف مکے والوں کو نہیں، صرف مدینے والوں کو نہیں، صرف ایک ملک والوں کو نہیں، ہندوستان والوں کو نہیں، پاکستان والوں کو نہیں، امریکہ والوں کو نہیں، عراق والوں ایران والوں کو نہیں، وہ وقت آیا جس کا انتظار کل کائنات کو تھا۔ میرے آقا سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ مہینہ ربیع النور نور 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 والا مہینہ آیا جس میں میرے مصطفیٰ آنے والے ہیں۔ آپ فرماتی وہ گھڑیاں آ گئیں، میرے بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، میں ٹینشن میں پڑ گئی، اس لیے کہ جس رات میرا لال آنے والا ہے گھر میں اندھیرا ہے، کوئی ہیلپ کرنے کے لیے دوسری خاتون نہیں، میں تنہا ہوں۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کرنے گئے ہوئے ہیں، میرے آقا سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، میرے نبی کی پیاری ماں جی آپ فرماتی ہیں میں ٹینشن میں ہوں، مجھے 2 ٹینشنیں بڑا پریشان کیے ہوئے تھی۔ ایک تو ٹینشن یہ کہ میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے ایندھن موجود نہیں، گھر میں اندھیرا ہے۔ دوسری ٹینشن یہ ہے کہ میری ہیلپ کے لیے کوئی دوسری خاتون نہیں۔ 2 ٹینشنیں بڑا پریشان کر رہی تھی۔ ایک ٹینشن تو یہ تھی کہ میرے گھر میں اندھیرا تھا، دوسری ٹینشن یہ کہ میری ہیلپ کرنے کے لیے کوئی دوسری عورت، جو بچے کی جب ولادت ہوتی پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو پھر اس میں ایک عورت کی خاص کر ضرورت پڑتی ہے، اس کی ہیلپ کرنے کے لیے مرد تو جا نہیں سکتا ہے، عورت کی ضرورت پڑتی ہے، خاتون کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں یہ 2 ٹینشنیں مجھے بڑا پریشان کیے ہوئے تھی، لیکن اچانک ان ٹینشنوں کی بھی دوری ہونے لگی۔ سر بول لو سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہیں مجھے 2 ٹینشنیں بڑا پریشان کیے ہوئے تھی، ایک ٹینشن میرے گھر میں اندھیرا تھا، دوسری یہ میرے گھر میں ہیلپ کرنے کے لیے میرے لیے کوئی خاتون نہیں۔ آپ فرماتی ہیں تھوڑا وقت گزرا کیا دیکھتی ہوں میرے گھر کی دیواریں اچانک پھٹنے لگ جاتی ہیں، ان پھٹی ہوئی دیواروں سے کیا دیکھتی ہوں لمبے لمبے قدوں والی خوبصورت چہرے والی، لمبے لمبے بالوں والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں آنے لگ جاتی ہیں، عورتیں آنے لگی۔ آپ فرماتی ہیں بھی ٹینشن میں تھی مگر ان عورتوں کو دیکھ کے ٹینشن بڑھ گئی، اس لیے کہ میں نے اتنی خوبصورت اتنی حسین عورت اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں حیران و ششدر رہ گئی، میں نے کہا آنے والی ہو کون ہو، کس لیے
بھیجا، پہلے آنے والی آتی آکے کہتی آمنہ ٹینشن نہیں لینا، اللہ کے لجپال نبی، اللہ کے خلیفہ اول جناب حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئی ہو، اللہ کے پاک پیغمبر جناب آدم کی بی بی حوا جنت سے آئی، دوسری آئی آمنہ ٹینشن نہیں لینا، میں جناب حاجرہ جناب ابراہیم کی بی بی ہو، جناب اسماعیل کی ماں ہو، آنے والی ہو، کیوں آئی ہو؟ آپ آنے والی کہتی آمنہ تیرے بیٹے کے استقبال کے لیے آئے، تیرے بیٹے کے استقبال کے لیے آئے۔ مصطفیٰ سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی سے محبت کرنے والوں، ابھی آپ فرماتی عورتوں سے گفتگو ختم بھی نہیں ہو پائی، اتنے میں کیا دیکھتی ہوں خوبصورت خوبصورت چہرے والی حسین و محجبی حوریں آنے لگ گئیں۔ میں نے کہا کون ہو؟ کہتی ہیں میں حور جنت کی ملکہ ہوں، جناب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتی میں نے کہا کیوں آئی ہو؟ آنے والی کہتی ہے میں آمنہ تیرے بیٹے کے استقبال کے لیے آئی ہو، مصطفیٰ کے غلاموں جنت سے حوریں آئے، مصطفیٰ کے استقبال کے لیے، نبی کی پیدائش کے موقع پہ خوشخبری دینے کے لیے جناب آدم، جناب شیش، جناب نوح، جناب ابراہیم و اسماعیل خوشخبری دینے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری ماں جی کے خواب میں آئے، یہ نبیوں کے مصطفیٰ کے آنے کا استقبال کر رہے ہیں، مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں، تو ہم تو حضور کے امتی ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے نبی کی ماں کو سلام پیش کریں، ہو سلام تجھ پہ بھی آمنہ، ہو سلام تجھ پہ بھی آمنہ، ہو سلام تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے لال پر بھی درود ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماں ہے تمام ہے۔ میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جنت سے انبیاء کرام رسولان نظام تشریف لائے، حضرت آمنہ کے خواب میں خوشخبری اور مبارکبادیاں دینے کے لیے نبیوں کی کتنے نبی کی بی بی کتنے نبیوں کی مائیں اور حوران جنت تشریف لائیں۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں، آپ فرماتی عورتوں کا انتظام ہو گیا لیکن اندھیرا تھا، اچانک میرے گھر میں ایک آسمان سے نور آیا، جس نور نے میرے گھر میں اجالا ہی اجالا پھیلایا، جس نور نے میرے گھر میں اجالا ہی اجالا پھیلا دیا، دونوں ٹینشنیں دور ہوئیں۔ آپ فرماتی ہیں میں اپنے گھر کے چارپائی پہ یا بستر پہ اپنے بیٹھی ہوئی تھی، آپ فرماتی ہیں جو بھی اس وقت کے موقع پر جو بھی ہوگا، آپ فرماتی ہیں میں بستر پہ بیٹھی ہوئی، وہ رات آئی جس رات کا کل کائنات کو انتظار 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 ہے، میرے آقا کے غلاموں رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، وہ رات آئی وہ لمبی رات جس رات پہ تمام راتیں قربان، میرے آقا سید کونین کی پیاری ماں جی آپ فرماتی ہیں وہ رات آئی جس رات میں میرے لال کی آمد ہونے والی ہے، یوں سمجھئے اندھیرا جا رہا ہے اجالا مصطفیٰ کی پیاری ماں جی آپ فرماتی ہیں فخرج منی نور 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 نور، میرے بدن سے نکلا نور، ہو گیا کائنات میں آمنہ کے لال کا ظہور، تھا اندھیرا دنیا میں حضور آئے اجالا ہی اجالا، میرے آقا آئے اندھیرا تھا اجالا ہی
روشنی میں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھ لیا. میں نے ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھ لیا. میں نے عالم تصور و تخیل میں سوال کیا نبی کی ماں جی آپ کہتی ہیں میں نے ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھ لیا, یہ بتائیے آج دیکھا ہے یا کبھی اس سے پہلے بھی دیکھا ہے؟ آپ فرماتی ہیں اس سے پہلے دیکھنے کی بات ملک شام و بصرہ کے محلوں کو بڑے دور کیے, کبھی دیوار کے پیچھے کا بھی نہیں دیکھا ہے. میں نے کہا پھر آج کیسے دیکھا؟ جواب آتا ہے رب کا قرآن پڑھ لو پتہ چل جائے گا. میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی 2 جز پیش کیے, میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں آیت کریمہ کے 2 جملے میں نے جو پیش کیے, اللہ فرماتا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا, محبوب تجھے چمکا کے بھیجا ہے, جس کا رشتہ تجھ سے ہو جائے گا, جس کا تعلق تجھ سے ہو جائے گا, میں رب وعدہ کرتا ہوں میں اسے بھی چمکا دوں گا. میرے آقا سید کونین کی والدہ نے حضور کو اپنے پیٹ میں رکھا 9 مہینے. کیا کمال ملا ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھا. یہ آنکھوں میں نور حضرت آمنہ کا خود کمال نہیں ہے, یہ کمال مصطفیٰ ہے. یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے. میرے آقا کی پیاری ماں جی آپ فرماتی ہے میرے بطن سے نکلا نور میرا بیٹا دنیا میں تشریف لے آیا, تو ہر ماں کے دل کی تمنا رہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھوں کتنا بچہ میرا اچھا ہے, کیسا ہے, ناک کیسی ہے, آنکھیں کیسی ہیں, ہونٹ کیسے ہیں, دانت ہونٹ کیسے ہیں, ہاتھ کیسے ہیں, پیر کیسے ہیں, پھبے کیسی ہیں, آنکھیں کیسی ہیں, کان کیسے ہیں. ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کو دیکھوں میرا بیٹا کتنا سوڑا لگتا ہے. پھر وہ نبی آیا ہو جس کا انتظار کل کائنات کو ہو رہا ہو. میرے آقا دنیا میں تشریف لائے, حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میرے